تاکہ آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ملاقات مقدر ہو تو آپ یہ نہ فرمائیں کہ تم نے ہم کو تو خوش نہیں کیا، صرف اپنے کو ہی خوش کرتے رہے اور شان و شکوہ سے اپنا دل بہلاتے رہے اور ہماری سنتیں مٹتی رہے۔ کتنے غریب غربت برداشت کرتے رہے اور دولت مند دولت کو صرف ذوق اور دکھاوے میں اڑاتے رہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ شریعت اسلامی کا اہم ماخذ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان کی زندگی کے لیے واجب التقلید نمونہ ہے۔ اس سے ایک طرف شریعت کے بہت سے احکام و ہدایات ملتی ہیں تو دوسری طرف اسی سے ہم کو اسلامی زندگی کا مثالی نمونہ بھی ملتا ہے۔ اس حیات طیبہ کو سن کر اور پڑھ کر مسلمان کا دل و دماغ جو کچھ اخذ کرتا ہے اس سے اس کی دنیا بھی بنتی ہے اور دین بھی بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا اور ہونے دیا، ان سب کو حدیث کا نام دیا جاتا ہے۔ اور حدیث شریعت اسلامی کا ایک بہت بڑا ستون ہے، لہذا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا جی لگا کر مطالعہ کرے، اپنے جلسوں میں، تقریروں میں، گفتگو میں ان کی باتوں کا چرچا کرے، ان باتوں سے سبق لے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے جن کو مستند کتابوں میں نقل کیا گیا ہے اور جن کا انسانی زندگی سے گہرا تعلق، خواہ وہ زندگی دین کے معاملات کی ہو خواہ دنیا کے معاملات کی۔ اس سلسلے میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کتنے لوگوں کی زندگیوں میں ان کے سننے اور جاننے سے تبدیلی آئی، کتنے لوگوں کی زندگی شریعت اسلامی کے سانچے میں ڈھلی۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جلسہ کرنے والوں میں کوئی نہ کوئی بے خیالی ہے کہ جو فائدہ حاصل کر سکتے تھے وہ حاصل نہ کر سکے اور اس مقصد کو پورا نہ کر سکے جس مقصد کے نام پر یہ جلسے کیے جاتے ہیں۔ وہ صرف معجزات یا ایسے کمالات کے بیان میں محدود ہو کر رہ گئے ہیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کا عمل ممکن نہیں یا بہت ہی مشکل ہے۔ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ نہ مقررین اس کا خیال کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کے نصیحت آمیز پہلوؤں کو بیان کریں اور نہ سامعین کو اس کا شوق کہ وہ باتیں سنیں جن سے ان کو سبق ملتا ہے۔ ہاں، چمک دمک ذوق و پسند کی باتوں سے خوش کن جلسہ تو ہو جاتا ہے، لیکن اس سے فائدہ پہنچنے کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اگر ان سب میں حیات طیبہ مبارکہ کی عملی روح بیان کی جاتی اور حیات طیبہ کا مقصد چمکتا نظر آتا تو زندگیوں کو روشن کر دیتا اور اعمال کی اصلاح کر دیتا، جس کی اس وقت امت کو بہت ضرورت ہے اور امت اس سے بہت ہٹ گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب تشریف لائے تو پیدا ہونے سے قبل اور پیدا ہونے کے چند سال بعد والد اور والدہ کی شفقتوں سے محرومی برداشت کرنی پڑی۔ ذرا بڑے ہوئے تو شفیق دادا بھی نہ رہے، صرف چچا کی ہمدردی و شفقت باقی رہی، لیکن چچا کو غربت کا سامنا تھا۔
لہذا آپ کو بھی غربت کا سامنا کرنا پڑا، یتیمی پھر غربت، دوہری دشواری۔ آپ کچھ بڑے ہوئے تو معاشی لحاظ سے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی تدبیر کی۔ آپ نے اپنے قبیلے کے دستور کے مطابق کاروبار و تجارت کی طرف توجہ دی۔ آپ کی ذہانت و امانت رنگ لائی اور کاروبار کے ذریعے آپ کے اقتصادی حالات میں تبدیلی آئی۔ اس سے آپ نے شفیق چچا کی مدد بھی کی، اور وہ اس طرح کہ ان کے ایک صاحبزادے کو آپ نے اپنی کفالت میں لے کر ان کے بوجھ کو ہلکا کیا۔ دوسری طرف قوم کے سامنے آپ کے جو اعلیٰ انسانی اخلاق و کردار آئے، ان سے آپ کو سب کی محبت و قدر حاصل ہوئی۔ آپ کا نام سب نے امانت دار رکھ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی آنکھوں کا تارا بن گئے، ہر ایک بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ لیکن جب نبوت کی ذمہ داری ملی اور اس کا کام سپرد ہوا، اس کام کے کرنے سے لوگوں کا سابقہ رویہ بدل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آزار ہو گئے۔ اگر پہلے جیسے رہتے تو قریش میں آپ سے زیادہ پسندیدہ اور محترم شخص کوئی اور نہ ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے بادشاہ کی طرح ہو جاتے، اور آپ کو دنیاوی وجاہت انتہا درجے کی حاصل ہوتی۔ آپ جو کہتے قریش اس کو بجا لاتے۔ آپ کے لیے سب اپنی نگاہیں فرش راہ کرتے۔ لیکن خدا کو آپ سے دعوت و اصلاح کا کام لینا تھا۔ آپ کو حکم ہوا کہ قوم کے عقیدوں اور مذہبی عادتوں کی جو بگڑی ہوئی شکلیں چل رہی تھی، ان کی اصلاح کا پیغام سنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی ذمہ داری اٹھا لی، اور اس کی انجام دہی سے جو تکلیفوں کا سلسلہ شروع ہونا تھا، اس کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ کو آرام مطلوب نہ تھا، آپ کو انسانوں کی خیر خواہی مطلوب تھی۔ چنانچہ عداوت کا جو طوفان اٹھا وہ زبردست تھا۔ آپ کو امانت دار اور نیک کردار کہنے والے اور عزت و احترام سے پکارنے والے بگڑ گئے۔ پہلے جو تعریف کرتے تھے اب برائی کرنے لگے۔ پہلے آنکھوں پر بٹھانے کے لیے تیار رہتے تھے، اب پتھر مارنے لگے۔ عزت کرنے والے مذاق اڑانے لگے، گندگی اور کیچڑ ڈالنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب جھیلا اور پیغام خداوندی سنا رہے۔ حق و انسانیت کے لیے، حکم الہی کی بجا آوری کے لیے سب برداشت کرتے، جواب نہ دیتے۔ صبر آزما معاملہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم صبر سے کام لیا۔ برداشت سے باہر تھا، پھر بھی برداشت کیا، کیونکہ حکم الہی تھا کہ برداشت کرو، جواب نہ دو۔ مخالفت کے باوجود نیکی کی تلقین کرتے اور حق کا پیغام پہنچاتے رہے۔ 13 سال اسی جد و جہد اور صبر میں گزرے، اور برداشت اور صبر کا حکم جاری رہا، حتیٰ کہ وطن چھوڑنے پر مجبور ہوئے اور دوسری جگہ منتقل ہونا پڑا۔ بالآخر خدا کی طرف سے اجازت ملی کہ بہت ظلم ہو چکا، اب جواب دے سکتے ہو، اب مقابلہ پڑے تو مقابلہ کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی۔ یہاں سے مقابلہ کا آغاز ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی جو مدد تکلیف جھیلنے اور برداشت کرنے میں آتی تھی، وہ مقابلے کی اجازت کے بعد جاری رہی اور میدان جنگ میں آئی۔ آپ پر دشمن حملہ آور ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نئے وطن مدینہ پر چڑھائی کرتا، آپ مقابلہ کرتے اور بہادری کا ثبوت دیتے۔ یہ سب حق کے لیے تھے، اپنے پروردگار کی رضا کے حصول کے لیے تھے۔ نفس کشی تھی، راحت کی قربانی تھی۔ مکہ کی 13 سالہ مدت میں بھی قربانی، اور مدینہ کی 10 سالہ مدت میں بھی خطرات کا مقابلہ اور قربانی، اعلیٰ اور پاکیزہ زندگی، انسانیت، رواداری، برداشت، ثابت قدمی، بہادری، شرافت و عظمت، کردار کے طرح طرح کے انداز، یہ تھی انسانیت نواز مثلی زندگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام
بحیثیت نبی کے بہت اونچا ہے، لیکن اسی کے ساتھ بحیثیت انسان کے اخلاق، محبت، ہمدردی، انسان نوازی، خوش اخلاقی، خاکساری، تواضع، مہمانداری، غربا پروری، مصیبت زدوں کے ساتھ ہمدردی بھی انتہائی بڑھی ہوئی تھی۔ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے کمالات کا مظہر تھے اور دوسری طرف انسانی خوبیوں کا اعلیٰ پیکر۔ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ دونوں پہلوؤں سے کرنا چاہیے۔ ایک طرف یہ کہ اس سے ہم کو شریعت کی تعلیمات ملتی ہیں جن پر عمل کر کے خدا کو راضی کر سکتے ہیں اور اپنے آخرت بنا سکتے ہیں۔ دوسری طرف یہ کہ انسانی و بشری خوبیوں اور خصلتوں کے کیسے کیسے اعلیٰ نمونے سامنے آتے ہیں جن کے اختیار کرنے سے دنیاوی اعتبار سے اور سماج کے اندر ہم ایک اعلیٰ خصلتوں کے انسان بن سکتے ہیں۔ ہم صرف روشنی کر کے اور صرف معجزات بیان کر کے خود اپنے کو بہت خوش تو کر لیتے ہیں، لیکن رسول پاک کو خوش کرنے کے لیے یہ روشنی اور شاندار مظاہر مفید نہیں۔ مفید تو آپ کی حیات طیبہ کے اخذ فیض سے آپ کی سنت کی اتباع کرنا ہے، انسانوں کے لیے ہمدردی اور محبت و عنایت کا اختیار کرنا ہے۔ ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے ذوق کی تسکین اور دکھاوا کرنا چاہتے ہیں یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے کام کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں سیرت پاک کی محفلوں میں اتباع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور سامنے لانا چاہیے، تاکہ آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ملاقات مقدر ہو تو آپ یہ نہ فرمائیں کہ تم نے ہم کو تو خوش نہیں کیا، صرف اپنے کو ہی خوش کرتے رہے اور شان و شکوہ سے اپنا دل بہلاتے رہے اور ہماری سنتیں مٹتی رہے۔ کتنے غریب غربت برداشت کرتے رہے اور دولت مند دولت کو صرف ذوق اور دکھاوے میں اڑاتے رہے۔ امت پریشان رہی اور خوشحال لوگ مزے اڑاتے رہے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو اتباع سنت کا حقیقی ذوق نصیب فرمائے اور اس عارضی و فانی زندگی کے ہر مرحلے میں سنت نبوی کو پیشوا بنانے کی توفیق بخشے کہ یہی سیرت طیبہ کا اصل پیغام بھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا تقاضا بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔